تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہے، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بول ایسا مبارک ہے کہ جب حضور کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو دنیا میں کسی کو بھی اس کے اوپر سوچنے کی کوئی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی تعلیم اور سبق صلح حدیبیہ کے واقعے سے سب کو ملا۔ آپ سوچئے کہ حالات کیسے تھے کہ بدر میں صحابہ کو فتح ملی، احد کے اندر بھی آخرکار فتح صحابہ کے ہاتھ آئی، جنگ خندق سے یہ لوگ سب بھاگے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مبین عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ یہ تو قریش کے ساتھ یہ جنگیں ہوئی بڑی بڑی، وہ 3 جنگیں۔ اس کے سوا جہاں کہیں بھی گئے، اکثر و بیشتر ہجرت کے بعد ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح پر فتح عطا فرمائی۔ یعنی سن 2 ہجری سے لے کر ہجرت کے بعد سے جو دوسرا سال تھا، وہاں سے لے کر 6 ہجری آنے تک، ان 4-5 سالوں کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک کانفیڈنس دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو پہلے ہی سے تھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ایک ایسا بھرپور بھروسہ ہو چکا تھا کہ نہیں، اب ہم لوگ ایسے مضبوط پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اب کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں ادھر جو سب سے خطرناک دشمن جو مانے جاتے تھے وہ مکہ والے مانے جاتے تھے۔ مکہ والوں کا حال یہ تھا کہ دن بدن وہ کمی ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں جو طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے وہاں کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ مکہ کے اندر سونا پن محسوس ہونے لگا تھا، لوگوں کو بھروسے اب نہیں رہے تھے، کیونکہ بیک ٹو بیک ایسے واقعات ہو گئے تھے کہ مسلمانوں سے یہ لوگ جیت نہیں پاتے تھے۔ کوئی نہ کوئی ریزن ایسا ہی بنتا تھا جس میں الٹے منہ ان کو واپس منہ کی کھانے پڑتی تھی اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو مینٹلی اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے بھی مکہ والے کافی ٹوٹ چکے تھے، لیکن تھے پھر بھی بڑے مضبوط، کیونکہ پورا مکہ موجود تھا۔ اب ایسے عالم میں کہ جب ادھر کا پلہ بھاری ہے اور ادھر دن بدن گھٹتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں 1500 کی تعداد جب پہنچتی ہے تو اتنے ٹوٹے ہوئے ہو کر کے بھی دادا گیری ان کی جاتی نہیں ہے، اور دادا گیری نہیں گئی اور ان کو کعبۃ اللہ سے ان کو روک دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے، ایک فوج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم حق کے راستے پر ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی ہر بار انہوں نے رحم اور صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ جب تک وہ لوگ زیادتی نہیں کرتے تھے تب تک یہ بالکل اپنی طرف سے کوئی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے۔ یعنی ہر اعتبار سے یہ بالکل سچائی کے راستے پر اور وہ ہر اعتبار سے غلط راستے پر.
اس کے باوجود ان لوگوں نے حرم کعبہ میں انٹر ہونے سے اور مسجد حرام جانے سے، ذکر اللہ کرنے سے بھی آخر مسلمانوں کو روک دیا. اور وہ شوق و ذوق کے ساتھ جو نکلے تھے حضور کے ساتھ کہ چلو کعبۃ اللہ کا عمرہ کرنا ہے اور جا کر کے زیارت حرم اور وہ مقدس وادی حرم کی زیارت کرنی ہے، صفا مروہ کی دوڑ لگانی ہے. کیسا ایک شوق ہوتا ہے انسان کو جب حرم کی زیارت کے لیے نکلتا ہے. تو ہم اور آپ تو جو اس کے رازوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تب ہمیں اتنا شوق ہوتا ہے، تو وہ لوگ تو رازوں کو جاننے والے لوگ تھے، حرم کے راز جاننے والے لوگ تھے، حرم کی اہمیت کو پورا سمجھنے والے لوگ تھے، اس کی قدر کرنے والے. اور دوسرا ساتھ میں ان کا اپنا وطن بھی تو تھا. اب اتنا ان کا دل پریشان تھا کہ کسی طرح کعبۃ اللہ کو ہم دیکھ لیں اور بس طواف کعبہ کر لیں. یہ ایک شوق لے کر کے آئے تھے اور اس کی وجہ سے ہر شرط قبول کرنے کو تیار تھے. لیکن ان سارے شرائط کو ماننے کے باوجود بھی ادھر سے ڈٹائی اور ضد دیکھو کہ نہیں اس سال تو دیکھنے ہی نہیں دیں گے کعبہ، آنے ہی نہیں دیں گے کعبے میں. سب شرطیں مان لی، اس کے باوجود کعبہ دیکھ سکتے نہیں ہے، واپس جانا پڑے گا. اب کتنا غصہ ہوگا مسلمانوں کو اور کیسے جلال میں ہوں گے سب مسلمان. اب سب کچھ ماننے کے حالات میں جب ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں سب جانتے کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ ایسے مختار کل رسول ہیں کہ ابھی انگلیاں ڈالی تھی اور 5 فوارے نکل گئے تھے، وہی حدیبیہ کے مقام پر. وہی تو حدیبیہ کا مقام تھا جہاں پر فوارے انگلیوں سے نکل گئے تھے. یعنی ابھی بھی سب جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے معجزے والی ہے. اور اب اتنے رسول برحق کے کمالات کے باوجود بھی عروہ بن مسعود وہ تو جب دیکھنے کے لیے آئے اس وقت تو بات چیت چل رہی تھی. اچھا، بات چیت کا انداز آپ نے دیکھا، 1500 مسلمان وہاں موجود ہیں، سب چاہنے والے. اس جماعت کے اندر وہ جو مقام تھا حدیبیہ کا مقام، کائنات کا سب سے بڑا پیر وہاں موجود تھا، وہ رسول پاک کی ذات. اور کائنات میں سب سے زیادہ اطاعت والے فرما بردار مرید بھی وہاں موجود تھے. وہ صحابہ کی جماعت تھی. وہ صحابہ اتنی بڑی جماعت اور ایسے پیر و مرشد جو مرشد ساری کائنات کے مرشد برحق، اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عروہ بن مسعود نام کا ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں. حضور سے بات کرنے کے لیے کچھ چیزیں پوچھنے کے لیے جب آئے مشرکوں کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے، تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. بات کا انداز جانتے ہیں کیا تھا؟ اخذ بلحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کے حضور کی داڑھی مبارک پکڑ لی. 1500 صحابہ ہیں جس میں عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں. اب ان کے سامنے آ کر کے کیا کیا؟ حضور کی داڑھی مبارک پکڑ لی. پیچھے حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے تھے، تلوار الٹی کر دی اور ہاتھ جو اس کا دستہ ہوتا ہے تلوار کا وہ ہاتھ پر مارا. چھوڑ، رسول اللہ کی داڑھی پکڑتا ہے، چھوڑ اسے. ڈنڈا مار کر کے تلوار کا دستہ مار کر کے ہاتھ چھڑوایا. بہت درد ہونے لگا. کہا کہ یہ کون ہے جس نے میرے ہاتھ پر ڈنڈا مارا؟ خیر وہ بات پھر چلی گئی، ان کو پہچان کرا دی کہ ابو موسیٰ اشعری. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے ایک ایک حکم فیصلہ کرنے والا جب مقرر کیا گیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ حضرت عمرو بن عاص تھے، اور حضرت علی کی طرف سے جو آئے تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے. یہ وہ شخصیت ہے. ڈنڈا مارا اور کہا ہاتھ ہٹا اپنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑتا ہے. پھر عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ مان جاؤ
کیا کہتے ہیں حضور سے کہ ابھی بھی آپ وہ پوری دنیا کو جو حق منوانے آئے ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مان جاؤ، یہ سب تمہارا کب تک ساتھ دیں گے؟ ابھی کوئی مصیبت آ جائے گی سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پوری اسلامی ہسٹری کے اندر سب سے خطرناک اور سخت بات غصے اور جلال میں آ کر کے اگر صدیق اکبر نے کسی کو کہی ہوگی تو اس وقت عروہ بن مسعود کو حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا۔ کہتے ہیں جا اپنی بتوں کی شرمگاہ میں گھس جا، ہم اور رسول اللہ کا ساتھ چھوڑیں گے؟ کس کو تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑیں گے؟ ہم ہمارے آقا کا ساتھ چھوڑیں گے جبکہ ہم نے اتنا دیکھ لیا کہ یہ برحق رسول ہے۔ صدیق اکبر اتنے جلال میں آ گئے تھے۔ یہ بات چیت کا مرحلہ جب گزرا، نماز کا وقت آیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام میں سے جو خادم اس وقت آئے وضو کرانے کے لیے، برتن لے کر کے پانی کا آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کر کے وضو شروع کیا۔ اب وہ عروہ بن مسعود کھڑے ہو کر کے کنارے دیکھ رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث بات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کر کے پہلی ہاتھ دھونے کے بعد کلی کی، جب کلی کر کے منہ مبارک کا پانی جب کلی کا پھینکا، عروہ بن مسعود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک قطرہ زمین پر نہیں آیا۔ ایسا جھرمٹ، بخاری کی حدیث پاک، ایسا جھرمٹ لگا تھا کہ اچھل کود کر کے صحابہ سبقت لے جا رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر کہ کوئی چاہتا ہے کہ میرے چہرے پر وہ پانی گرے کلی کا، کوئی کہتا ہے ہاتھ پر گرے، کسی طرح سے بھی رسول اللہ کا ایک کلی کا قطرہ زمین پر نہ آئے، اور کسی نہ کسی کے ہاتھ پر جہاں کس کی انگلی پر آ گیا تو ایسے من لیا، ایسے من لیا۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو 1400 سال کے بعد جو بتا رہا ہے نا، یہ وہ صحابہ کا مسلک بتا رہا ہے۔ سوچ رہے ہیں ما تنخم من نخمت، وہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا کہ کلی کا ایک قطرہ انسان کا، اب کلی کیسی چیز کوئی اور انسان اگر کرے تو چھینٹے سے لوگ بھاگیں گے، اور یہاں حضور کلی کر رہے ہیں، لوگ فخر سے مر رہے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ قطرہ پیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اچھا یہ تو کلی کی بات تھی۔ وما ان تنخم من نخامت، پھر آگے کا جملہ ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک مبارک میں پانی ڈالا۔ اب جو ناک کو جب صاف کیا تو ناک مبارک کا بھی ایک چھینٹا زمین پر نہیں آیا، ہاتھوں ہاتھ صحابہ نے اپنے اندر لے لیا، اور وہ صحابہ یعنی دنیا کی سب سے زیادہ صاف ستھری قوم، ان سے زیادہ طہارت اور نفاست پسند کوئی نہیں تھا، ایسے صاف ستھرے لوگ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک سے نکلا ہوا پانی وہ اپنے ہاتھوں پر لے کر کے چہروں پر مر رہے تھے۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ بس اللہ کرے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے کاش مجھ سے خدمت کے فرشتے قدسی کہے ہاں رضا، اور رضا کے ساتھ ہم سب سے کہے ہاں رضویو، اور ہم سے کہے کہ ہاں سنیو مسلک والو، پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بس یہی ایک آرزو ہے نا، اور کیا ہے؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ قیامت کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، تمہارے لیے صحابہ کا عمل ہے
اور بخاری کی حدیث بتا رہی ہے. اب وہاں کوئی وہبڑا اگر پوچھے کہ ہے کوئی قرآن اور حدیث کے اندر کہ حضور کا جب تھوک مبارک نکلے تو اس کو مل لینا، تو ان سے کہیں گے ذرا پوچھنا تو عمر سے، ہے نا، علی سے پوچھنا تو ایسی دلیل مانگنا ان سے. تو ان کی بارگاہوں میں دلیل، ایسی دلیل جو مانگنے جائے اس کے لیے جواب ان کی ننگی تلواری ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ دل کے شک و شبہے کا پتہ دیتا ہے. یہ ہاتھوں پر لے لے کر کے اپنے چہروں پر ملتے جا رہے ہیں. پورا وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، پورا وضو کر لیا، ایک چھینٹا زمین پر نہیں آیا. یہ صحابہ کی عقیدت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ بات عروہ بن مسعود جو ابھی داڑھی پکڑ کر کے بات کر رہے تھے، ابھی واپس میں بات کر رہے تھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے. اب یہ جب پہنچے مکہ والوں کی محفل میں تو پوری کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی. جا کر کے پہلا جملہ کیا کہا پتہ ہے؟ ارادے نکال دو لڑنے کے. کوئی اگر سوچ کے بیٹھا ہو کہ میں 30 مار کھاؤں اور ان سے لڑوں گا تو وہ اپنے ارادے نکال دے لڑنے کے. لقد وفدت علی قیصر و کسریٰ و النجاشی، میں قیصر، کسریٰ، نجاشی بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. ما رأیت احدا یحب احدا کما رأیت اصحاب محمد یحب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں اور ان کے چیلے چپاٹوں کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن محمد کے ساتھیوں کو جیسا ان سے محبت کرتا پایا ویسے میں نے کسی کے ساتھیوں کو محبت کرتا ہوا نہیں پایا. ما ان نخامت من نخامت الا وکان علی ید صاحبہ، جب بھی وہ اپنے منہ سے تھوک بھی نکالتے تھے تو ان کے کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا تھا. جب وہ اپنی ناک مبارک صاف کرتے تھے تو کسی کے نہ کسی ہاتھ کے اوپر گرتا تھا. چہرہ دھوتے تھے تو چہرہ کا غسالہ دھویا ہوا وہ بھی ہاتھوں پر گرتا تھا. پورا وضو کرتے دیکھا، ایک چھینٹا زمین پر آتے نہیں دیکھا. اس لیے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ عقل مندوں سے ٹکرانا آسان ہے، مصطفیٰ کے دیوانوں سے ٹکرانا آسان نہیں ہے نا. یہ صحابہ کا جب انداز رسول اللہ سے عشق کا جب دیکھا تو جا کر کے عروہ بن مسعود نے فیصلہ سنا دیا کہ تمہاری تعداد 10 گنی بھی زیادہ ہو جائے تب بھی سوچنا مت کہ ان سے لڑ کے جیت جاؤ گے، کیونکہ یہ تو اپنے ہاتھوں پر موت لے کر کے ہی آتے ہیں. ان کو ہوتا ہی شوق شہادت ہے نا. یہی حضرت سید کفایت علی کیفی کا بھی یہی حال تھا. سولی پر چڑھے ہوئے ہیں، پھندا سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یقین اور عزم دیکھو. دنیا سے سارے شاہان زمانہ کا نام ختم ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ کی نعت قیامت تک جاری رہنے والی ہے. کب کہہ رہے ہیں؟ جب انگریزوں نے گھیرا ہوا ہے، دشمنان مصطفیٰ نے گھیرا ہے، ہندوستان کے حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ چمن جو ہے وہ ہمیشہ لہلہاتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں یقین کامل. تو وہ حدیبیہ کا جو مقام تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے مکہ والے پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی مسلمان ہو کر کے آئے گا ہماری طرف سے تو اس کو واپس کرنا ہوگا. حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے مان لیا. پھر کہا کہ تمہاری طرف سے کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم نہیں لوٹائیں گے. کہا ٹھیک ہے مان لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم نہیں لکھنا ہے. کہا ٹھیک ہے بسمک اللہم. یہ معاہدہ ہو رہا ہے جو محمد الرسول اللہ اور فلاں کے بیچ میں ہو رہا ہے. کہا کہ نہیں رسول اللہ تو ہم نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو. حضور نے خود لکھ دیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جو کہہ رہے ہیں سب مانتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سال عمرے کے لیے اندر نہیں آ سکتے مکہ کے حدود میں، آپ کو نکل جانا ہے، واپس مدینہ جانا ہے، پھر آئندہ سال آپ کے لیے مکہ 3 دن کے لیے خالی کر دیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. واپس چلے جاتے ہیں. جب یہ سارے حالات دیکھے تو جتنے صحابہ کرام جو ایسا حضور کو مانتے تھے ان کو مشرکوں پر اتنا غصہ آیا کہ یہ ہمارے نبی سے اتنا سب منوا رہے ہیں، یہ مہربان رسول ہے تو ان کی مہربانی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں.
اور سب کچھ منواتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کو غصہ آیا ان لوگوں کے اوپر، اور یہ اب غصے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کیسی بھی بات کرنے لگے. یہاں تک کہ حضرت عمر کی تو بات میں نے کل بتائی کہ اتنے غصے میں آ گئے کہ حضرت صدیق اکبر سے جا کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر یہ لوگ اتنا ہمیں دباتے جا رہے ہیں، ہم دبتے جا رہے ہیں. یہ حالات ایسے ہو گئے. پھر جب وہ صلح نامہ ختم ہو کر کے جب واپس گیا، دونوں طرف سے سگنیچر ہوئے، سب بات ختم ہو گئی اور پکے وعدے دونوں طرف سے ہو گئے. 10 سال تک، ایک مین پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک دونوں قومیں آپس میں جنگ نہیں کریں گی. کتنے سال تک؟ سیز فائر. 10 سال تک. سمجھے آپ؟ دونوں طرف سے جنگ بندی ہو گئی. نہ یہ لوگ ان سے لڑنے جائیں گے، نہ یہ لوگ ان سے لڑنے جائیں گے. یہاں تک کہ اگر ان کے حلیف جو قومیں ہوتی ہے، جیسے مکہ والوں کی حلیف ایک قوم تھی بنی بکر، اور ادھر سے مدینہ منورہ کے قریب جو دوسرے قبائل تھے جس میں سب مسلمان نہیں تھے، غیر بھی تھے، لیکن وہ حلیف تھے کس کے؟ مدینے والوں کے. تو وہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے یعنی دوست تھے، تو دوستوں کی آپس کی لڑائی میں بھی ہم ساتھ نہیں دیں گے. یعنی ہمارا مدینے والوں کا دوست اور مکہ والوں کا دوست اگر لڑتا ہے تو مکہ والے اپنے دوست کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے جبکہ وہ مدینے کے دوست کے خلاف لڑ رہا ہو. ہاں کسی اور سے لڑتا ہو تو تمہاری مرضی کی بات ہے. تو یہ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی. پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ فمن اراد ان يدخل فی عہد اہل المدینہ فی عہد المسلمین فلیدخل، کہ جو شخص اب مسلمانوں کے ساتھ اپنا ناتا جوڑنا چاہے اور ان کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کی گروپ میں چلا جائے، اور جو شخص قریش کے پلے میں آنا چاہے وہ قریش کے پاس چلا جائے. یہ بھی جب بات ہوئی تو کچھ قبیلہ بنی خزاعہ کے لوگ بھی وہاں موجود تھے اور کچھ قبیلہ بنی بکر کے، یہ دونوں مکہ اور مدینہ سے باہر کے لوگ تھے. تو قبیلہ بنی خزاعہ بھی ایک بڑا قبیلہ تھا اور بنو بکر بھی ایک بڑا قبیلہ تھا. یہ دونوں قبیلوں کی آپس میں کئی برسوں سے جنگ چل رہی تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے. بنی خزاعہ اور بنی بکر کے جو بڑے سردار تھے وہ لوگ بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے. جیسے یہ اعلان ہوا کہ جس کو مسلمانوں کا حلیف اور دوست بننا ہو وہ مسلمانوں کے حلیف اور دوست بن جائیں، ان کی پارٹی میں چلے جائیں. جن کو یہ قریش کے پارٹی میں جانا وہ قریش کی پارٹی میں چلے جائیں. تو بنی خزاعہ کے سردار فوراً چیخ کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے دوستوں میں سے ہیں. ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مسلمانوں کے. جیسے ان لوگوں نے مسلمانوں کا کہا تو بنی بکر نے پارٹی بدلی. ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم لوگ قریش کے ساتھ ہیں. اب یہاں سے یہ دونوں دشمن تھے ہی پہلے سے اور دونوں کی پارٹی بھی الگ الگ ثابت ہو گئی. ثابت ہو گیا کہ بنی خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ اور بنی بکر کس کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ. اب 10 سال تک دونوں کی جنگ بندی ہو گئی. قریش اور یہ آپس میں نہیں لڑ سکتے. اب یہ سارے حالات جب ہوئے پھر ابو جندل ابن سہیل ابن عمرو کہ جو کہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، بہت سارے وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کو مدینہ منورہ جانے نہیں دیا جاتا تھا اور ان کے پاس اتنا پیسہ تھا نہیں کہ وہ پورا اتنا لمبا سفر کا خرچ اٹھائیں. مسلمانوں کو کوئی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان کو آ کر کے چھڑا لے جائیں. یعنی وہ لوگ تھے مسلمان لیکن دب کر کے آج بھی ان کے ستانے میں وہ رہتے تھے. یعنی کہ مشرکین مکہ ان کو ستایا کرتے تھے اور ان کو نکلنے بھی نہیں دیتے تھے. اس طرح سے ان کو باندھ کر کے رکھا ہوا تھا. انہی میں سے ابو جندل، کون؟ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سہیل بن عمرو جو لکھوانے کے لیے آئے تھے معاہدہ، ان کا خود کا بیٹا وہ جب کسی طرح چھوٹ کر کے قیدوں میں بند ہو کر کے بھی مسلمانوں کے سامنے آ کر کے اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے چھوڑتے نہیں ہے. اب یہ وعدہ لکھا جا رہا تھا اور یہ معاہدہ دونوں طرف سے ہو رہا تھا. یہ لکھنے کے دوران وہ آ کر کے گرے. سہیل بن عمرو نے کہا کہ سب سے پہلے میں اسی کو مانگتا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی وعدہ پورا کہاں ہوا ہے؟ سیاست ہے نا، اس کو کہتے ہیں نیک سیاست. ابھی یہ جب لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر آخری دستخط ہو جائے تب تم کہہ سکتے ہو. ابھی لکھا کہاں گیا پورا اور وعدے دونوں طرف سے ہوئے کہاں ہیں مکمل.
معاہدہ مکمل نہیں ہوا، تو کہا کہ تب تو پھر مجھے کوئی معاہدہ کرنا ہی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں نا آڑی لائن، ایسی لائن پکڑی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل چھوڑو، ٹھیک ہے تمہارا حق تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بھی دیا. تو ابو جندل اس وقت چیخ چیخ کر کے کہنے لگے ایھا المسلمون انا اسلمت وارد الی المشرکین، اے مسلمان بھائیوں میں مسلمان ہو چکا ہوں اور مشرکوں کے پاس لوٹایا دیا جاتا ہوں، مجھے ان کو حوالے کر دیا جائے گا. تو اس کے اوپر اور بھی لوگوں کو پھر غصہ آیا کہ یہ کیسے مشرک لوگ ہیں اور کتنے خطرناک مجرم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان جو ہیں ان کی مہربانی سے فائدہ اٹھا کے کہ یہ لوگ کیا کیا لے رہے ہیں. اب یہ جب حالات ہوئے، پھر جب طے ہو چکا کہ اب یہاں سے احرام نکالنا ہے، اور احرام نکالنے کی حالت کیا ہے کہ قربانی پیش کرنی ہے. جب کوئی شخص احرام باندھ لے لیکن مکہ اور اس کا طواف، کعبے جا کر کے طواف نہ کر سکے، تو پھر اس کے لیے دم ہوتا ہے، اور وہ دم کیا ہے؟ قربانی. قربانی پیش کرے، دم دے، اور احرام سے باہر ہو جانے کا اس کو دم دینا پڑے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ کہا کہ اب احرام سے باہر ہونا پڑے گا کیونکہ کعبے کا طواف تو ہو نہیں سکتا. یہ اس صلح نامے کے اندر ہم لوگ فائنل کر چکے ہیں، اور جو وعدہ کر چکے اس کو نبھانا پڑے گا. اب سارے مسلمان ناراض ان لوگوں کے وعدے سے کہ یہ کیسا ہمارے اوپر ان لوگوں نے سختیاں کی ہے اور ہمیں کعبۃ اللہ کا طواف تک نہیں کرنے دیا. کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، سب مایوس ہو کر کے مسلمان اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ کہ اٹھو، اپنا اپنا احرام کھول ڈالو، سلے ہوئے کپڑے پہن لو، قربانی کر کر کے حلق کر ڈالو. قربانی کرو اور حلق کر ڈالو. لیکن سب کا دھیان بس اسی کے اوپر ایسا تھا کہ سوچتے تھے کہ شاید کوئی اور راستہ نکل جائے، شاید مکہ جانے کا راستہ نکل جائے اور ہم لوگ کعبہ دیکھ سکیں. اس انتظار میں کوئی نہیں اٹھا، سب اپنے اسی تصور میں تھے کہ کچھ ایسا راستہ نکل جائے، لیکن کوئی نہیں اٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 بار اعلان فرمایا، لیکن دیکھا کہ سب لوگ کسی اور خیال میں ہی گم ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آئے حضرت ام سلمہ کے پاس. اس وقت حضور کے ازواج مطہرات میں سے صلح حدیبیہ میں جو شخصیت تھی وہ کون؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام سلمہ کے خیمے میں داخل ہوئے. حضرت ام سلمہ پورے حالات دیکھ رہی تھی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اب یہی فائنل فیصلہ ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ احرام سے باہر ہو جائیں اور قربانی کرا کر کے اپنے بال کٹوا لیں؟ کہا کہ ہاں بس یہی رب کا فیصلہ ہے، وعدہ کر چکے، اس کے اندر کوئی چینجنگ ہو نہیں سکتا ہے. لیکن دیکھو کسی کے کان پر آواز بھی نہیں جا رہی ہے، اور سب لوگ شوق کعبہ کے اندر ایسے مگن ہیں کہ کسی نے سنا ہی نہیں بات کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سے کچھ مت کہیے، ورنہ لوگ اگر کسی نے سن لیا اور نہیں کیا تو رب کا نافرمان ہو جائے گا، بڑا گنہگار ہو جائے گا. ابھی تک تو آواز نہیں گئی، خیال میں نہیں آیا تو بات الگ ہے، ورنہ صحابہ سے یہ چیز تو نہیں ہو سکتی تھی. حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھیے، اپنے جانور کو آپ قربان کروا دیجئے، اپنا سر حلق کروا لیجئے اور احرام آپ بدل لیجئے، بس آپ اتنا کر لیجئے. حضرت ام سلمہ کی بات کو مان لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. جہاں سے حضور گزرتے صحابہ یا رسول اللہ کہاں تشریف لے، یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے، لیکن حضور نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا. سیدھے پہنچے جانور کے پاس، قربانی پیش کی، حلق کرنے والے کو بلایا، کہا کہ چلو سر کو حلق کرو. حلق کروایا، احرام بدلا. اب جب دیکھا کہ حضور نے یہ کام کر لیا، اب سب جماعتیں اٹھی اور اٹھ کر کے سب نے لائن لگانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کا سر حلق کر رہے ہیں اور سب احرام بدل رہے ہیں، قربانی پیش کر رہے ہیں.
یعنی یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ کیسا کام آیا کہ جب یہ لوگ کرتے دیکھ لیں گے حضور کو تو مان جائیں گے کہ اب اس کے اندر کوئی چینجنگ کی گنجائش نہیں ہے. جب تک حضور احرام میں تب تک سب کو امید ہے، لیکن احرام سے جب حضور باہر ہو گئے اب کوئی امید نہیں ہے. تو جیسے ہی دیکھا کہ اب سارے راستے بند، اب سب نے وہ کرنا شروع کر دیا. پھر سب نے حلق کروایا اور کچھ لوگوں نے ابھی بھی بال کٹوائے، قصر کروایا، یعنی کچھ بال باقی رکھے اور کچھ بال کٹوا لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رحیم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پر رحم فرمائے. حلق کروانے یعنی جو بالکل صاف ٹکلا کر لے اس کو کہتے ہیں حلق کروانا. حلق کرنے والوں پر اللہ رحم فرمائے. تو جو بال کٹوانے والے تھے ان میں سے کوئی ایک ساتھ میں ہوں گے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ والمقصرین، اور جنہوں نے صرف تھوڑے رکھے اور تھوڑے کٹوائے ہیں ان کے بارے میں بھی دعا کر دیں. حضور پھر فرماتے ہیں رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں کی اوپر رحم فرمائے. پھر کہا والمقصرین، کٹوانے والوں پر. پھر حضور فرماتے ہیں رحم اللہ رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں کے اوپر رحم فرمائے. پھر کہا یا رسول اللہ مقصرین، کہا والمقصرین. آخری میں چوتھی بار کہا کیا؟ جاؤ قصر والوں کو بھی. پھر کسی نے یا رسول اللہ آپ نے 3 بار حلق والوں کا نام لیا اور قصر والوں کا ایک ہی بار، ایسا کیوں؟ آپ کی دعاؤں میں ان کو برابر شامل نہیں کیا. کہا کہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ابھی بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی حرم جانے کا موقع مل جائے اور وہاں جا کے حلق کروائیں، اس لیے انہوں نے تھوڑے بال باقی رکھے. اور جنہوں نے حلق کروایا ان کو میری طرح یقین ہے کہ اب ابھی تو نہیں جانا ہے، آئندہ سال ہی جانا ہے. تو ان کے یقین کی وجہ سے میں نے ان کو 3 بار دعا میں یاد رکھا. تو یہ ہوتا ہے حضور کی بات کے اوپر یقین کا ثمرہ. اب حالات ایسے ہی تھے، سب مایوس تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا چلو نکلتے ہیں، تو واپس نکلے. اب قافلہ جب نکلنے لگا وادی اسفان، پھر وہی وادی اسفان کے قریب جب پہنچے، اس سے پہلے قراء الغمیم جہاں پر حضرت خالد پہلے انتظار کر رہے تھے، وہ مقام آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب منانے کے لیے کہ کہیں حضور ناراض تو نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر حضور سے بات کرنے کے لیے آئے. بات کرنے کے لیے آئے تو حضور نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. حضرت عمر دوبارہ آئے، عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات عرض کر رہے تھے لیکن حضور نے پھر جواب نہیں دیا. آہستہ آہستہ دیکھا کہ قصوہ اونٹنی نیچے زمین پر بیٹھ گئی. اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پسینہ جاری ہوا. حالات دیگر ہو گئے. جو قریب والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہاں اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. وحی نازل ہونے کا یہی سما ہوتا تھا. ایسا حالات ایسے ہو جاتے تھے کہ جس جانور کے اوپر حضور بیٹھتے تھے اس کے اوپر اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی. اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی. وحی کا ایسا جلالی بوجھ وہ جب آیا اترا. اب اس کے بعد جیسے ہی وہ حالات کھلے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. کہا این عمر، عمر کہاں ہے، بلاؤ. اب عمر کہیں اور گئے تھے پریشان ہو کر کہ حضور جواب نہیں دے رہے. تو اب جب واپس کسی نے بلایا کہ عمر حضور بلا رہے ہیں، تو یہ تو دیکھ کے گئے تھے کہ وحی نازل ہو رہی تھی. اب گھبرائے ہوئے آئے کہ کہیں میرے بارے میں تو کچھ نہیں آئی سزا. کیسا ڈرتے تھے صحابہ کہ میرے بارے میں تو کچھ نہیں آیا. حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت نازل فرمائی، ایسی سورت کا نزول فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے میرے لیے وہ بہتر ہے. اب اللہ کی دی ہوئی وحی کی تلاوت حضور شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. سورہ فتح کی آیتیں اس مقام پر نازل ہوئی
کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں روشن فتح عطا فرمائی۔ اب صحابہ کرام جو ابھی تک شک میں تھے، ڈاؤٹ میں تھے، سب کا شک دور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین فرمایا۔ ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ان لوگوں نے دباؤ بنا کر کے سب قبول کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں روشن فتح عطا فرمائی۔ وہ سارے لوگوں کے دلوں سے وہ شک دور ہوا۔ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے۔ اب اس صلح نامے کے جو پوائنٹس ہیں وہ یاد رکھنا کہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی اگر مدینہ آئے گا تو اس میں سے کسی کو قبول نہیں کیا جائے گا اور واپس بھیجنا پڑے گا۔ یہ ایک پوائنٹ تھا۔ حضرت ابو بصیر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے بہادر سپاہی صحابی ہیں، مدینہ پہنچتے ہی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ کہاں سے؟ مکہ سے۔ مکہ سے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام لے آیا، کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اب یہ کلمہ پڑھ کے تھوڑا چین سے بیٹھے ہی تھے کہ پیچھے سے دو لوگ آئے مکہ والوں کی طرف سے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ پورا کیجئے، یہ خط ہے مکہ کے سرداروں کی طرف سے، ابو بصیر کو واپس کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بصیر تمہیں واپس تو جانا پڑے گا، کیونکہ ہم وعدہ نہیں توڑتے، ہمارا مذہب وعدہ توڑنا نہیں سکھاتا ہے، اس لیے جاؤ تم واپس چلے جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ تمہیں جانا پڑے گا۔ اب وہ ابو بصیر کو لینے کے لیے مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار کا بھائی اور دوسرا ان کا غلام، دو لوگ آئے تھے۔ ابو بصیر کو حضور نے بھیج دیا اور وہ بھی مان گئے، جب وعدہ کر چکے حضور اس کو توڑنے والے ہیں نہیں۔ اب یہ لوگ مدینہ منورہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ کا جو مقام ہے جہاں سے مدینہ شریف والے عمرے کا احرام باندھتے ہیں وہاں پہنچے۔ تو تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے، لمبا سفر تھا وہ دونوں کا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکے۔ اتنے میں ایک جو مکہ کا جو مشرک تھا اس نے اپنی تلوار نکالی اور کہتا ہے دیکھو ایک دن وہ آئے گا کہ اوس اور خزرج کے اندر ایسی میری یہ تلوار گھسے گی کہ رات اور دن مکمل اس کے اندر میں لڑتا رہوں گا جب تک کہ ان کو ختم نہیں کر ڈالوں۔ اوس اور خزرج یعنی کون؟ مدینہ شریف کے انصاری صحابہ۔ ان کو میں اتنا قتل کروں گا، اتنا قتل کروں گا کہ پورا دن لڑتا لڑتا ان کو مارتا رہوں گا میں، ایسی میری یہ تلوار ہے۔ ابو بصیر وہ سن رہے تھے، کہا کہ تمہاری تلوار ہے تو واقعی دکھنے میں تو بڑی اچھی دکھ رہی ہے۔ کہا کہ ہاں ہے ایسی تلوار، اس لیے تو میں ایسا دعویٰ کرتا ہوں۔ کہا ذرا مجھے بھی دکھاؤ تو صحیح، حقیقت میں اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا دو دیکھو، یہ کر کے تلوار دی ابو بصیر کو۔ آئی تلوار ابو بصیر کے ہاتھ میں اور ابھی اوس اور خزرج کے بارے میں ایسی بات کہہ دی۔ حضرت ابو بصیر اٹھے، اٹھ کر کے سیدھی گردن اس کی اڑا دی۔ اب وہ دوسرا جو بچا وہ سیدھا بھاگا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور یہ ابو بصیر اس کے پیچھے سیدھا حضور کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں الامان، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ اس کو تو مار ڈالا، یہ مجھے بھی مارنے آ رہا ہے۔ اب جب یہ پہنچے حضرت ابو بصیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مجھے واپس ان کے پاس بھیج دیا اور میں نے اس کا کام ختم کر دیا۔ اب وہ مکہ میں جب یہ بات پہنچی تو سرداران مکہ کے درمیان بات چلی، تو ابو سفیان سے کسی نے کہا، حضرت ابو سفیان سے کسی نے کہا کہ یہ تو انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں وعدہ خلافی کہاں ہوئی؟ وعدہ خلافی کیسے ہوئی؟ انہوں نے تو جو وعدہ کیا تھا لوٹا ہی دیا تھا۔ اب وہ دونوں جب اس کو نہیں سنبھال سکے تو اب وہ کیا کریں؟ اس بارے میں محمد کے اوپر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کے اوپر بھول نہیں ہے، انہوں نے تو اپنا وعدہ نبھا دیا ہے۔ حضرت ابو بصیر سے وہ دوسرا شخص
ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اب تمہیں لیکن یہاں تو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وعدے کے اندر یہی ہے کہ ایک بار کا نہیں ہے کہ ایک بار لوٹائیں گے، جب بھی کوئی آئے گا اس کو لوٹا دیں گے۔ تو ابو بصیر سے کہنے لگے کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ مل جائے گا اور تمہارے لیے اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ حضرت ابو بصیر سمجھ گئے کہ حضور کی دعا مل گئی ہے، اب تو کوئی عظیم الشان بات ہونے ہی والی ہے۔ اب وہ وہاں سے نکلے اور اکیلے باہر مدینے سے نکلے تو 4 سے 5 لوگ ابو بصیر کا اور بھی انتظار کر رہے تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، تو وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ مل کر کے دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے جا کر کے انہوں نے ایک اچھی سی جگہ دیکھی جہاں پانی وغیرہ کا انتظام تھا، وہاں پر انہوں نے ڈیرا ڈالا، اپنے تمبو بنائے اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ تازی مچھلی آتی تھی سمندر کی، اس کو بھون کر کے کھاتے تھے اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ جب یہ ابو بصیر کے بارے میں سنا تو ادھر سے ابو جندل جو صلح حدیبیہ میں جن کو ان کے باپ کے حوالے کر دیا گیا تھا، وہ ابو جندل 70 لوگوں کو لے کر کے نکلے، مکہ سے چھپ چھپا کر کے، جو چھپے ہوئے مسلمان تھے ان کی پوری فوج لے کر کے 70 افراد کو لے کر کے ابو جندل لوگوں سے چھپ کر کے نکلے جب انہوں نے ابو بصیر کے بارے میں سنا۔ اچھا، حضرت ابو بصیر جب حضور سے وہ اس کو قتل کر کے جب دوبارہ حضور سے ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا ویل امی مسعر حرب لو کان معہ رجال۔ یہ جملہ ایسا جملہ تھا، حکیمانہ جملہ۔ حضور فرماتے ہیں نبوت کا جملہ کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ابو بصیر کے بارے میں کہ یا ویلا اما، یہ تو تعجب کے وقت کہا جاتا ہے، تو تعجب کا لفظ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تعجب کی بات ہے، لیکن یہ تو ایسا انسان ہے کہ اگر اس کا ساتھ 2-4 لوگ دے دیتے تو یہ تو پوری جنگ جیت لیتا۔ اگر چند لوگ اس کا ساتھ دے دیتے تو یہ تو پوری، حضور کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی۔ اچھا، جس کو کہہ رہے تھے ان کے بارے میں بھی حضور کو پتا ہے کہ یہ بازو میں جو بیٹھا مشرک ہے وہ نہیں سمجھے گا، لیکن یہ سمجھ جائیں گے بصیرت والے اس کو۔ یہ جملہ حضور کا بے عینہ انہی الفاظ کے ساتھ پہنچا مکہ میں۔ مکہ میں ابو جندل نے یہ جملہ حضور کا سنا، کیا؟ لو کانا معہ رجال مسعر حرب لو کانا معہ رجال، یہ تو پوری بڑی جنگ بھڑکا دے گا اگر اس کا ساتھ کچھ لوگ دے دیں۔ یعنی تھا یوں تعجب کا جملہ، لوگوں کے سننے میں بالکل نارمل، لیکن یہ ایک چھپی ہوئی خبر بھیجی تھی۔ مشرک کیا سمجھے گا کہ ایمان والوں کی فراست کیا ہوتی ہے۔ آج کل یہ بے وقوف ہو چکے ہیں نا ہمارے لوگ، جو غیروں کے ہاتھ پر اپنی قوم کا سودا کرنے لگے ہیں، سمجھے؟ ہمارے نیتا بنے ہوئے جتنے ہیں، وڈیل جو بڑے قوم کے امیر بنے ہوئے ہیں، وہ سب خود اپنے آپ کو ذلیل کر کے، اپنی قوم کو ذلیل کر کے دوسروں کے ہاتھ میں بک چکے ہیں۔ اس لیے ان کے ذہن و دماغ کے اندر اب کوئی فراست نہیں رہی ہے، اندھیرا اندھیرا چھا گیا ہے۔ ورنہ حقیقت میں دنیا کے اندر رہ کر کے اعلیٰ معیار مسلمانوں کی سیاست کا تھا، اور ان کے پاس جو سیاست تھی وہ کسی کے پاس کیا ہوگی؟ حقیقت میں سیاست تو اہل اسلام کے پاس تھی۔ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، یہی تو ہے سیاست۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مبارک زبان سے فرمایا، یہ تو جنگ بھڑکا دے گا اگر اس کا ساتھ کوئی دے دے تو۔ یوں لگا تعجب والا جملہ، لیکن اسی کافر نے یہ جملہ کہاں پہنچایا؟ مکہ پہنچایا، کہ ان کے نبی نے تو یہ کہا۔ ان کے نبی بالکل سچے، انہوں نے تو یہ یقیناً سچے ہیں، اور انہوں نے تو یہ کہا۔ جب یہ کہا، اب یہ بات جب وہاں پہنچی، کس کے کان میں پہنچی؟ حضرت ابو جندل۔ ابو جندل اب اسلام لا چکے تھے، صحابی تھے، انہوں نے جب حضور کے جملے پر غور کیا تو سمجھ گئی یہ تو ہمارے لیے پیغام آیا ہے، یہ تو ہمارے لیے پیغام آیا ہے۔ پہنچانے والا بھی ایسا اور سمجھنے والے بھی ایسے۔
یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے اوپر اگر آپ سوچیں تو بہت بڑی بات ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے سے اتنا بڑا کام کیا ہے. جب وہ وہاں پہنچا ابو جندل کہنے لگے کیا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مسعر حرب لو کانا معہ رجال، تو رجال لو کانا معہ رجال، چلو ابو بصیر کے ساتھ، چلو ابو بصیر کے پاس چلتے ہیں. اب وہ ابو بصیر جو 4-5 دوستوں کو لے کر کے رہ رہے تھے، حضور کا جملہ ملتے ہی وہ ایسا سمجھ گئے. اسی کو کہتے ہیں حدیث رٹنا اور ہے اور حدیث سمجھنا اور ہے. اوپر سے حدیث دیکھ کر کے انجینئر مرزا بنتا ہے اور اندر سے حدیث سمجھ کر کے حنفی اور شافعی بنتا ہے. سمجھے؟ جو اندر سے حدیث سمجھتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوتا ہے، وہ امام شافعی کہلاتا ہے، وہ امام احمد رضا کہلاتا ہے، جو حدیثوں کے مفہوم کو سمجھے جیسا ابو جندل نے سمجھا تھا. اور وہ جو کافر جو سمجھا تھا احسان مرزا سمجھ رہا ہے کہ یہ اوپر کا جملہ ہے. تو وہ اوپر کی سطحی جملے ترجمہ صرف کر لینا یہ کس کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے. تو وہ کافر غلام نے جو حضور سے سنا وہ جا کے پہنچا دیا. اس بے وقوف کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. سمجھے؟ جب وہ وہاں پہنچا یہ جملہ حضرت ابو جندل سمجھ گئے اور انہوں نے کہا راتوں رات چلو مسلمانوں، حضور کا پیغام ہے اور اس کے اندر بہت بڑی خوشخبری چھپی ہوئی ہے. اب ہمیں ساتھ دینا ہے ابو بصیر کا. اب چھپتے چھپاتے وہاں سے نکل کر کے سیدھے پہنچے. حضور کے پاس نہیں آئے تو یہاں آتے تو واپس جاتے. اور حضور نے فرمایا لو کانا معہ رجال. سیدھے پہنچے کہاں پر؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہے نا؟ یہ دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ ثابت ہو رہا ہے نا. اب وہ پہنچے وہاں پر. اب مکہ والوں کو جب پتا چلا کہ وہاں پر اتنے سارے افراد نکل کر کے چلے گئے تو خبر فوراً پہنچائی، تفتیش شروع کی. بھئی کہاں گئے؟ مدینے گئے؟ کہا کہ نہیں مدینے نہیں گئے. تو اب ان کے وعدے میں تو آتا نہیں. اب جب مدینے نہیں گئے تو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ نہیں کر سکتے. گئے کہاں پر ہیں؟ الگ قوم بسی ہے. اب ان سے کیا کہیں گے؟ تو جو وعدہ تھا اس کے خلاف بھی نہیں ہوا. اب حضرت ابو بصیر کے پاس 70 افراد کا لشکر تیار ہوا. اب اس کے بعد ان کے جو حامی اور جو دوست و احباب جو تھے پرانے زمانے کے، جب انہوں نے سنا کہ ابو بصیر نے پورا قبیلہ یہاں پر بسا لیا ہے تو ساتھ میں چلو اپنے بھی وہیں رہتے ہیں. یوں رہتے رہتے کتنے ہو گئے جانتے ہیں؟ 300 افراد. پورا ایک بڑا گاؤں بس گیا 300 افراد کا. اب مکہ والوں کا تجارت کا قافلہ، راستہ اس کا کیا تھا؟ ملک شام کا وہی سمندری راستہ. اس سمندری راستے سے جو قافلہ گزرا ایک بھی سلامت نہیں بچا. ابو بصیر کے پورے لشکر نے اور ابو جندل کے لشکر نے سب کا کام تمام کر دیا. ایسا ان کے اوپر فائنانشل دباؤ آیا ہے، مکہ والوں کے اوپر ایسا دباؤ آیا کہ ان کی رگ کٹ گئی. ملک شام سیریا کی تجارت کی رگ کٹ ڈالی اور ایک قافلہ وہاں سے سلامت نہیں جا سکتا تھا. اور ان کا سب سے سیف راستہ وہی تھا. اور اگر ادھر اندر سے ہو کے جاتے تو حجاز کے ڈاکو نہیں چھوڑتے. تو سیف راستہ کون سا تھا؟ سمندر کے کنارے والا. اور سمندر کے کنارے رکے کون تھے؟ حضرت ابو بصیر. اس کو روکنے پر مجبور کس نے کیا تھا؟ مکہ والوں نے. اب مکہ والوں کی طرف سے حضرت ابو سفیان کو تیار کیا اور بھیجا کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لے. ہم نے یہ پوائنٹ جو تھا وعدے کے اندر، جو یہ صلح نامے کے اندر یہ جو پوائنٹ تھا وہ تم کو اپنی طرف سے معاف کیا اور اس شرط سے تم کو آزاد کیا. یہ کہہ کر کے ابو بصیر کے پورے قافلے کے لیے مکہ والوں نے سامنے سے پیغام حضور کے پاس بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے ابو بصیر کو روانہ کیا.
کہ بشارت ہو تمہارے لیے، اب تم مسلمانوں کے اندر آ سکتے ہو۔ اب اس کے بعد وعدہ جو صلح نامہ تھا اس میں سے ایک پوائنٹ کینسل ہو گیا۔ کون سا پوائنٹ کینسل ہوا؟ کہ ہم اب جو بھی تمہارے پاس آئے گا وہ تمہارے پاس رہے گا، اب اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری ملک شام کی تجارت کو صحیح ثابت وہ مطلب جاتی کر دو اور اس کا راستہ خالی کر دو۔ تو جیسے ہی حضرت ابو بصیر کے بارے میں مکہ والوں نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط بھیجتے ہیں ابو بصیر کے پاس۔ حضرت ابو بصیر کے ہاتھ میں خط آیا، اس وقت وہ قریب سکرات کے عالم میں تھے۔ دیکھو اللہ کی مشیت، زندگی بھر جس چہرے زیبا کی دیدار کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں کی، جب وہ خط حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ہاتھوں میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھتے پڑھتے ان کی روح نکلی۔ حضور کا خط پڑھتے پڑھتے ان کی روح نکلی، خط ان کے ہاتھ میں تھا۔ کیسا روئے ہوں گے ان کے ساتھی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہیں پر دفن کیا۔ آج بھی وہ جگہ ابو بصیر کی مسجد کے نام سے وہاں مشہور ہے، وہیں پر ان کو دفن کیا۔ اور خط حضور کا لے کر کے پورے قافلے کے ساتھ 70-80 افراد جو مسلمان تھے ان کے ساتھ آئے۔ حضور نے فرمایا کہ اور جو دوسرے قبیلوں کے ہیں ان سے بھی کہو کہ اب اپنے اپنے قبیلے چلے جائیں اور وہیں پر جا کر کے رہیں۔ تو جتنے مسلمان تھے جو مکہ سے آئے تھے وہ سب کہاں رہنے لگے؟ مدینہ منورہ آئے اور حضور کے ساتھ مل گئے، اور وہ حضرت ابو بصیر والا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک پوائنٹ اس میں سے کینسل ہوا۔ اب 10 سال تک کی جنگ بندی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران کیا کیا؟ خیبر کا رخ کیا۔ سن 7 ہجری کے محرم ہی کے اندر خیبر کا رخ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ یہ مکمل اس کی تاریخ الگ ہے، لیکن اپنا ابھی پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف فتح مکہ۔ تو خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ اب اس کے بعد خیبر سے جب واپس آئے تو چند اور غزوات ہوئے، ایک کے بعد ایک۔ اب جتنے یہ مشرکین مکہ کے جو کفار تھے ان کے ساتھ جیسے ہی جنگ بندی ہو گئی، یعنی ان کی طرف سے اب کوئی چھیڑ خانی ہونی۔ جب ایک طرف سے راستہ کلیئر تھا، اب پورے عرب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی مشن شروع ہو گیا۔ سارے عرب کے اندر حضور کا پیغام جا رہا ہے، صحابہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ڈر تھا کہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو وہ مکہ والے بیچ میں آ جاتے تھے، لیکن اب 10 سال تک وہ تو ہلنے والے تھے نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صلح حدیبیہ کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھنا شروع کیا۔ قیصر کے پاس حضور کا خط گیا، کسرا کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، سب بڑے بڑے سلطان اور بادشاہوں کے پاس حضور کا خط جاتا ہے، جس میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہی ہے کہ جن کو دل میں یہی آ جاتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، سوائے کسرا کے۔ کسرا نے اس خط کی بے حرمتی کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میرا خط پاڑا، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو پھاڑ دے گا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کسرا کی حکومت اتنی مضبوط تھی، یہی ایران، یہ ایران جو تھا نا، وہ پہلے پورا ملک فارس بہت بڑا ملک تھا، افغانستان تک اس کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس کسرا نے حضور کا خط پھاڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے خط پھاڑا ہے ویسے اس کی حکومت بھی کیا ہو جائے گی؟ پارا پارا ہو جائے گی۔ اس کا یہی حال ہوا۔ قیصر نے بھلے وہ مانا نہیں لیکن خط کی عزت کی، خط کو اس نے سنبھالا اور عزت کی، تو اس کے لیے یہ جملہ حضور کا نہیں نکلا۔ اور نجاشی بادشاہ جو ہے، جو حبشہ کے جو بادشاہ تھے، وہ تو مسلمان ہی ہو گئے، انہوں نے تو اسلام قبول ہی کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے بعد نماز جنازہ بھی غائبانہ پڑھائی، یہ حضور کی خاصیت ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نجاشی اپنے ملک میں انتقال کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ یہاں پڑھائی۔ اب ایک اسلامی تاریخ کے اندر ایک عظیم پلٹا آنے والا ہے۔ کیسا؟ یہی صلح حدیبیہ سے لے کر کے
آگے خیبر کے بعد خیبر فتح ہو گیا. خیبر کے فتح ہونے کے بعد اور نجاشی کے اسلام قبول کرنے کے بعد دو گھوڑ سوار مکہ سے نکلے گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے. آ کر کے مکہ سے کچھ منزل دوری کے اوپر انہوں نے آرام کرنے کے لیے قیام کیا. اتنے میں ایک تیسرا شخص حبشہ کی طرف سے آ رہا ہے اور حبشہ کی طرف سے آتے ہوئے شخص نے ان دونوں کو دیکھا. مکہ سے نکل کر کے مدینے کی طرف کے راستے کے اوپر ان دونوں کو دیکھا. ان دونوں کو دیکھ کر کے وہ شخص گھبرایا کہ یہ دونوں مدینے کے راستے پر، جبکہ یہ تو مدینے والوں کے سخت دشمنوں میں سے ہیں، اور مدینے کے راستے پر کیسے؟ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو وہ اتنے میں جب قریب آیا، وہ شخص جب قریب آیا تو دیکھ کر کے یہ بھی چونکا کہ یہ دونوں ہیں، یہ دونوں مدینے جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ اور یہ دونوں لوگ بھی اس گھوڑے سوار کو دیکھ کر کے تعجب میں آ گئے کہ تم اور اس وقت یہاں کیسے؟ تم تو حبشہ گئے تھے. کہا کہ ہاں میں حبشہ گیا تھا، کل رات میں ہی آیا ہوں. تو کہا کہ آپ لوگ اس طرف کے رخ پر کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے. اب وہ کون لوگ تھے، کیا مقصد تھا، وہ انشاءاللہ 25ویں شب میں آپ کو بتایا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق خیر عطا فرمائے اور ہم سبھی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.